اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو مرد صبح کے وقت سے ہم بستری کرتے ہیں کبھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے، آخر کیوں؟ جو مرد صبح سویرے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے اور ان کی مردانہ طاقت دن بدن بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ اریکشن اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رات بھر آرام کے بعد انسانی جسم صبح کے وقت جنسی توانائی سے بھر چکا ہوتا ہے، اعصاب فریش ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قربت کے لیے بہت بہتر اور مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مردوں کے ہارمونز عروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت بھرپور طرح جوش میں ہوتی ہے، اور اس وقت ہم بستری کرنے سے بہت زیادہ حد تک تسکین ملتی ہے، جس سے مرد اور عورت کو پوری طرح جنسی لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ جبکہ صبح کے وقت جمع کرنے سے آپ لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت ذہن پر کوئی بوجھ یا پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا پورا دھیان جنسی قربت پر ہوتا ہے، اور اس وقت مباشرت کرنے سے عورت کے اندر حمل ٹھہرنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رات کو 10 بجے تک سو جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کے جنسی حصوں کو بھی پورا سکون حاصل ہوتا ہے۔ پرسکون رہنے اور جنس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بہتر نیند بہت ضروری ہوتی ہے، لہٰذا ساری رات لیپ ٹاپ اور موبائل کے سامنے بیٹھنے سے گریز کرنے، ورنہ ذہنی دباؤ تھکاوٹ سے دو چار انسان کی کارکردگی کیا ہوگی۔ اگر لمبی ہم مستری کرنی ہے تو اس طرح کرو۔ بیوی کی جسمانی تسکین کو بڑھانے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے، لیکن ہمارا آج کل کی دنیا کے اندر یہاں پر اسلام کے حوالے سے اعتبار بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اسلام کی چیزوں کا اپناتے ہی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر خاص طور پر اگر ہمیں کوئی طبی مسائل ہوں تو شادی شدہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے ہم صرف اور صرف ماہر امراض ڈاکٹر ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ ہم اس بارے میں نہیں جانتے کہ اسلام نے بھی ہمارے لیے کچھ ایسی مکمل طور پر روحانی چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں جو کہ ہماری زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں۔ کس طرح مرد اور خاتون ایک دوسرے کی جنسی تسکین کو زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ اپنی ازدواجی زندگی کے اندر قربت کے وقت، ملاپ کے وقت میں دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم کے اندر اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تسکین پہنچا سکتے ہیں۔ نہ صرف چند لمحوں کی تسکین ایک دوسرے کو پہنچا دیں، پھر اس کے بعد بہت سے لوگ پھر ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ذہنی تسکین مکمل طور پر نہ خاتون کی پوری ہو نہ ہی مرد کی پوری ہو تو دونوں کو ہی مزہ بھی نہیں آتا، تو ان میں چڑچڑا پن اور بہت سے ایسے ذہنی دباؤ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ نئی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ اسلام اس کا ہمیں سب سے آسان حل پہلے بتا دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مرد اپنی خاتون کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، پیار بھرے لمحوں کا نہ صرف اور صرف قربت ہو کر ہی اپنے وقت گزار لے اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلتا بنے۔ ایسا کرنے سے آپ کا وقت بھی نہیں گزرے گا اور آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دعا بھی پڑھ لینی ہے۔ جب بھی آپ لوگ قربت کریں اس دعا کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور ہمیں شیطان سے بچا، اور ہمیں اس قربت سے جو بھی اولاد ہو اس کو شیطان کے مکمل طور پر شر سے محفوظ رکھ۔ اس طرح کی تمام تر دعائیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں پڑھ لیں تو ہماری جنسی تسکین بھی مکمل طور پر ہمیں لذت حاصل ہوگی اور ہمیں مکمل طور پر جنسی لذت بھی ملے گی۔